رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے نماز کے می کے بعد پڑھے جانے والی اور سلام سے پہلے پڑھے جانے والی، جیسے کہ آپ ربی جعلنی پڑھتے ہیں لیکن ربی جعلنی بھی پڑھیں گے تجوید و ترجمہ، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کا ترجمہ بھی دل کو چھو لینے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک وہ پڑھیں گے اور دوسرا ان کو ڈیٹیل سے تجوید بھی سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی۔ جنہوں نے بھی پچھلی کلاسز نہیں دیکھی ہیں نماز، جس میں ہم نے نماز کو تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سیکھنے کے لیے ایک سیریز اسٹارٹ کی ہے، تو جنہوں نے بھی وہ نہیں دیکھی ہیں تو پلیز آپ جا کر وہ کلاسز دیکھ لیں اور لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں اس دعا کو پڑھوں گی، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، اس کے اندر کون کون سے قواعد ہیں جو ہم تجوید کو سمجھے بنا نہیں پڑھ سکتے، اور اس کا ترجمہ بھی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کی تجوید اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے پہلے اگر پیش اور زبر آ جائے تو ہم موٹا پڑھتے ہیں، اگر زیر آ جائے تو ہم اس کو پتلا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی، دیکھیں میم اور نون مشدد ہو تو ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی نون اور میم پر تشدید آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ انی ظلمتو، زبر زیر پیش کو بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اسے ایسے پڑھنا، کھینچ کر پڑھنا مجہول ہوتا ہے، مجہول پڑھنے سے آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ نفسی، یہاں پر یا مدہ ہے جو کہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نفسی ظلما، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے جو کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے۔ جیسے ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں، جو کہ 15 لیٹرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، تو ہم اخفا کرتے ہیں، غنہ خفیف کرتے ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد کثیروں، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کثیروں، اور یہاں سا جو ہے، سا کو آپ کو سافٹ پڑھنا ہے، یہ حروف نرمی میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی زبان شو کرنی ہے، باہر سامنے والے 2 دانت جو کہ ثنایا الیاء کہلاتے ہیں، وہاں تھوڑی سی زبان ٹچ ہوگی، تھوڑی سی زبان شو ہوگی تو سا ایزیلی ادا ہو جائے گا۔ کثیروں، ادغام ہو رہا ہے یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد، جیسے ہی حروف یرملون میں سے یہ 4 حروف آ جائیں جو کہ اسکرین پر شو ہو رہے ہیں تو یہاں ادغام کرنا ہے، ادغام ود غنہ۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، یہاں تشدید جو ہے وہ اپنی طرف پیش کو کیوں کھینچ رہی ہے؟ یہاں پر دیکھیں رز الف کو بھی چھوڑ، ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے جو حروف شمسی ہے، حروف شمسی کا قاعدہ کہتا ہے کہ جب مجھ سے پہلے الف آئے، لام آئے، 3 الف آئے، آپ کو کوئی ورڈ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ ہم تشدید والے حروف سے ملاتے ہیں حرکت کو اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں۔ رُذَّنُوبَ الا انت، یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے۔ فاغفر لی یا مدہ ہے، یہاں پر بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ مغفرہ، دیکھیں بالکل بھی زیر زبر کو نہیں کھینچنا، اس سے آپ گناہگار ہوتے ہیں اور میننگ
بدل جاتے ہیں، میننگ فاسد ہو جاتے ہیں، آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے. مغفرہ، مغفرتم، یہاں پر بھی میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور یہاں پر غنہ زمانی کیا جائے گا، غنہ آنی یا غنہ خفیف نہیں کریں گے. تم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملائیں گے. مغفرتم من آئین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اظہار ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ہم کوئی غنہ نہیں کریں گے. بس ہلکا سا یہ فیلنگ جو آتی ہے نون کی، تو یہ نون کیونکہ خشوم سے ادا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ غنہ آنی، جسے ہم غنہ آنی کہہ سکتے ہیں، وہ یہاں پر ادا ہوگا. من دل دی کا، من دی کا، لیکن یہاں جو غنہ ہوگا وہ اس کو کھینچنا نہیں ہے. من دی کا، اخفا ہو رہا ہے. دی کا ورحمنی، یہاں پر ہا جو ہے مڈل تھروٹ سے ادا کریں گے. ہا اور عین بہت ہی ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں، اگر آپ اس کی پریکٹس کرنا چاہیں تو آپ، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے عین اور ہا کی کمپلیٹ ڈیٹیل سے اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. ورحمنی انکا، یہاں پر بھی غنہ زمانی ہو رہا ہے. ان زبان جو ہے نا آپ کی تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، جیسے آپ غنہ زمانی کو ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر نا آپ کی زبان ہمیشہ چپک جائے گی تالو کے ساتھ. پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا. انکا تل، اور اخفا کا کیا رول ہے کہ آپ کو زبان جو ہے نا نہ تالو پہ لگے گی نہ ہی نیچے لگے گی، ہوا میں رہے گی. اس کی پریکٹس یہی ہے، اور اخفا کی بھی میں نے پراپر ڈیٹیل میں تجوید بتائی ہے، اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دوں گی، آپ جا کر اخفا سیکھ سکتے ہیں. تل غفور رحیم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. بے شک تو اپنی طرف خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے. بے شک تو ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت اسی طرح کے الفاظ، اسی طرح کی باتیں، اس طرح کے ترجمہ ہمارے سامنے لا کر ہمارے دل کو پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی چمک میں گم ہو جاتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.